شامل کریں گے پروگرام میں اپنا میرا فیوریٹ سیگمنٹ سے ہم کہتے ہیں عالم کے بول. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نوید عباسی صاحب. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کریں جو شاید رمضان میں کوئی اور نہیں کرتا, صرف ہم کرتے ہیں, کیونکہ وہ باتیں کرنی چاہیے جو زندگی سے جڑی ہوں, جو مسلمانوں کو بہتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں, لٹرلی مجبور کر دیں. عباسی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج روزے رکھتا ہے, عبادت کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, نفس پہ قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پھر بھی سڑک پہ لڑ رہا ہوتا ہے, روڈ ریج, ہلکا سا ہارن کسی نے سن لیا, روکو گاڑی ابھی لڑیں گے. اللہ بھلا کرے سر, جو منافع خوری, ذخیرہ اندوزی, آج ملک میں تھوڑا سا ڈیزل شارٹ ہوا, ڈیزل پمپوں سے غائب ہو گیا, ہر کوئی منافع خوری میں لگا ہوا ہے کہ چھپا لو مال جتنا چھپا سکتے ہو, آگے چل کے مہنگا بیچیں گے, گاڑیوں پہ روز بروز اون بڑھتا جاتا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہم کس طرح اپنے روزوں کو, اپنی عبادت کو, اپنے دین کو, اپنے کردار میں بہتری لا کے بچائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعہ بھائی آپ کا. ماشاءاللہ آپ کی ٹیم ایسے موضوعات لے کے آتی ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے, تو اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیے, رمضان المبارک کے جو روزے ہم پر فرض کیے گئے, اس کی وجہ جو بیان ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ ہم بھوک پیاس کے تجربے سے گزریں اور ہمیں ان فاقہ مستوں کی بھوک, افلاس اور پیاس کا خیال ہو کہ جنہیں سارا سال کھانے کو نہیں ملتا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس کا درس دیا ہے. آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں, ایک آج کا معاشرہ ہے اور ایک ہے اسلام. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ ہم اپنے اوپر سختی کر لیں. یہ صحابہ کا طریقہ تھا, اوروں کو عطا کرتے تھے, اپنے اوپر سختی کر لیتے تھے. آپ دیکھیے کہ جنگ یرموک ہے, اور جنگ یرموک میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان زخمی پڑے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے لشکر کے یہ مجاہد یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نفس نفیس تو موجود نہیں تھے, لیکن ہمارا تو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ آقا دیکھ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے وہ غلام زخمی پڑے ہیں, تو پانی پلانے کے لیے جب وہاں میدان جنگ میں پہنچا گیا تو ایک صحابی کے پاس پہنچے, انہوں نے آواز دی مجھے پانی چاہیے. تو وہ پانی ان کے ہونٹوں سے لگا, ادھر سے آواز آئی العطش العطش. تو اس نے کہا میں نہیں پیتا, اس کو دو. اس کے پاس پہنچے دوسرے تیسرے 7 لوگوں نے آواز دی, حتیٰ کہ جب وہ پلٹ کے پہلے کے پاس پہنچا تو وہ پہلا وصال کر گیا دوسرے کے پاس, یعنی کسی نے پانی نہیں پیا, ہر ایک نے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی. آج پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کو نہیں دیتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے منافع خوری سے سخت ترین منع فرمایا, بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں لیس منا, ایسا آدمی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. حضور نے اس کو خارج کر دیا گویا. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے زمانے میں یہ روایت ہمیں صحیح سند سے ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے, اور وہ صحابی انہوں نے جان بوجھ کے یہ عمل نہیں کیا جو بات میں ناظرین عرض کرنے لگا ہوں, بلکہ جب حضور علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے تو اس روز بارش ہوئی تھی. بارش کی وجہ سے کچھ گندم, ظاہر ہے کہ اتنا پراپر انتظام نہیں تھا, آج بھی لوگوں کی چیزیں گیلی ہو جاتی ہیں, تو وہ اوپر گندم گیلی ہو گئی اور نیچے خشک تھی, اور وہ بیچ رہے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ رکھا اور آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ مت بیچو, کیونکہ بارش کے پانی نے اس کا وزن زیادہ کر دیا ہے, اور اس سے جو تمہیں منافع ملے گا یہ درست نہیں ہے. یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں. طلعہ جتوئی صاحب, گزارش یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, جس نے فراڈ کیا وہ ہم میں سے نہیں. آپ نے کہا ڈیزل غائب ہو گیا, جو ڈیزل ہمیں یہاں ملتا ہے کیا وہ خالص ملتا ہے؟ کیا اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟ جو پٹرول ہمیں ملتا ہے, مجھے بتائیے خالص کس پٹرول پمپ پہ ملتا ہے؟ اگر خالص بھی ملتا ہے تو وہ اس میں بھی وہ آپ کو جو ہے نا وہ میٹر کے ذریعے کمی کر دیتا ہے. دودھ, ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں اس وقت, شہر قائد کراچی, یہاں پر آپ کو دودھ کا تصور بھی نہیں کہ آپ کو خالص مل سکے. مطلب دودھ کے نام پر نہ جانے ہمیں کون کون سے کیمیکل ملتے ہیں. اسی طریقے سے جب یہ چیزیں ہم کھائیں گے, آج آپ کا سوال یہ ہے کہ جناب پھر یہ روڈ پہ لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے غذا ہماری خالص نہیں ہے, ہمارا رہن سہن وہ نبی علیہ السلام حلال بھی نہیں ہے. کئی چیزیں ہیں, یعنی آپ دیکھیے کہ رشوت کا بازار گرم ہے,
ہم جب ادھر چینل کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ راستے میں آپ کو وہ مناظر نظر آئیں گے جن کا تعلق براہ راست کہیں نہ کہیں رشوت سے ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک غصے کا بڑھنا اور وہ پھر معمولی بات پر لڑائی جھگڑا کرنا. حالانکہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی تمہارے ساتھ لڑے, تمہیں گالی بھی دے, تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم سے کوئی لڑائی کرے تو تم جواب میں کہہ دو انا الصائم, میں روزے دار ہوں, کوئی جواب نہیں دو. آج کیا ہوتا ہے کہ آج ہم سے کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے معمولی سی بات پر. میں کل کی بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ کل ہم ہائی وے سے کراچی میں داخل ہو رہے تھے, رات گئے تھے, تو واپسی جب ہم آ رہے تھے تو ٹول پلازا پر ایک بڑی گاڑی, یعنی گاڑی کروڑوں کی گاڑی, میں نام نہیں لیتا گاڑی کا, وہ وہاں اس نے لڑائی کی. اور آپ یقین کیجئے کہ ہم پیچھے تھے, میرے ساتھ علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب بھی تھے, تو ہم وہاں سے ہم نے گاڑی لی اور دوسری لائن میں ہم آئے. میں نے ٹرک والے سے گزارش کی کہ ہمیں یار جلدی پہنچنا ہے, تو اس بیچارے نے مہربانی کی روک دیا اور ہم دوسری لائن سے آئے. اور وہ جب تک ہم دوسری لائن میں لگے رہے وہ لڑتا رہا, پیچھے لوگ تکلیف میں تھے. اب کیا تھا, آپ کے پاس اتنی بھاری بھرکم گاڑی ہے, اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ 10-20 روپے جو ٹیکس ہے وہ دے دیں. اگر آپ سرکاری ہیں یا آپ صحافی ہیں, کوئی بھی ہیں, یا آپ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ دے دیں یار, یہ اس سے مطلب کیا فرق پڑے گا. لیکن اس نے اتنا لوگوں کو تنگ کیا. یہ لوگوں کو تنگ کرنا, معمولی بات پر بائک والا کھڑا ہو جاتا ہے, گاڑی والا کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا, ان کی لڑائی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پورے ٹریفک جام ہوتا ہے, درجنوں لوگ پریشان ہوتے ہیں, عورتیں بچے پریشان ہوتے ہیں. یہ روزانہ دن میں بھی اور رات میں بھی ہماری مارکیٹوں کا حال ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے ناظرین. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہم محبت بانٹیں, پیار بانٹیں, چاہت بانٹیں. طلعت جوتوئی صاحب آپ کوشش کر رہے ہیں, بول چینل کوشش کر رہا ہے, ہم یہاں کی جو رمضان ٹرانسمیشن نیچے ہو رہی ہے ساتھ, تو اس میں بھی ہم یہی گزارشات کرتے رہتے ہیں کہ بھئی بدگمانی سے بچیں, بے حیائی سے بچیں, فحاشی سے بچیں, ہر طرح کی ایسی چیز سے بچیں جو معاشرے میں ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے. خدا را ناظرین اس سے بچ کر جو ہے وہ زندگی کے شب و روز گزاریں. مفتی محمد نوید عباسی صاحب, بہت خوبصورت آپ نے خطاب کیا ماشاءاللہ. میں دعا کروں گا اللہ سے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ آپ کے دل میں اترے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات نے پوچھا صحابہ کرام سے مفلس کون ہے. انہوں نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس گھر نہیں, کھانے کو نہیں, چھت نہیں, مشکل کپڑے میں نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں, مفلس وہ ہے جس نے پوری زندگیاں نیکیاں کمائی ہیں, پوری زندگی اس نے نماز پڑھی, حج کیا, روزہ کیا, صرف اچھے کام کیے, آخر میں ایک شخص کا دل توڑ دیا یا اس کا مال کھا لیا. قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ساری نیکیاں اٹھائیں گے اور اس شخص کو دے دیں گے جس کا اس نے دل توڑا ہے, اس کا مال کھایا ہے, وہ شخص ہے اصل مفلس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مفلسی سے بچائے. اس میں آپ کی بات میں ایک بات ناظرین کی, آپ نے مفلس کی بات کی, تو کنجوس کون ہے؟ کنجوس وہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں پیسے نہیں دیتا, جو ہمیں جو ہے نا وہ مال نہیں دیتا, ہمیں چیزیں نہیں دیتا, وہ کنجوس ہے. ایسا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا نام جس کے سامنے لیا جائے, وہ نبی اور آل نبی پر درود نہ پڑھے, وہ کنجوس ہے. اور درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھنا ناظرین. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے, دم کٹا درود مجھ پر مت پڑھو. کہا دم کٹا درود, کہا صرف مجھ پر جو پڑھتے ہو وہ دم کٹا ہے, جب بھی درود پڑھو مجھ پر بھی پڑھو, میری اہل بیت پر بھی پڑھو. سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بہت شکریہ مفتی محمد نوید عباسی صاحب. اور بے شک درود وہی افضل ہے جس میں آل شامل ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.